channel and press the bell icon. پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. Hey guys, السلام علیکم. دس از می محمد آفاق خان. اور ہر سال مقدس مہینہ ربیع الاول کے آتے ہی مختلف بحث شروع ہو جاتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی سے بھی بتایا جاتا ہے، لیکن جن کو منانی ہوتی ہے وہ منا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اس مہینے میں اپنے مختلف گانے، میرا مطلب اپنے مختلف کلام بھی ریلیز کرتے ہیں. سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پیسہ، روپیہ پیسہ، یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ بھائی آپ کا پیسہ آپ جہاں چاہیں جتنا چاہیں لوٹائیں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے، اس کے بعد آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہمیں بھی ان سے اتنی محبت ہے جتنی آپ کو محبت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں آپ ان کا نام لیتے ہوئے خرافات کیوں کر رہے ہو؟ آپ ان کا نام لیتے ہوئے اتنی لائٹنگ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اپنا پیسہ جتنا چاہیں لوٹائیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ لوٹانا ہے، پیسہ لوٹانا ہی محبت ہے، تو غریبوں کی مدد کر دیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی غریبوں کی مدد کرنے میں گزاری. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ایک غریب بھوکا نہیں سونا چاہیے. ربیع الاول کے مہینے میں کسی ایک غریب بیٹی کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں رکنی چاہیے، کیونکہ جب بڑی عید کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مہنگے جانور خریدنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے. اور اس بات پہ دنیا کے تمام علماء اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں، اگر بڑی عید میں آپ سنت ابراہیمی منا رہے ہیں، آپ کو اتنی محبت ہے، آپ کو سستا سا جانور خریدیں، سنت ابراہیمی مکمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو آپ واقعی میں لوگوں کی مدد کریں. اسی طریقے سے چھوٹی عید میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عید اس لیے دی گئی ہے کہ مسلمان 30 دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ان کے لیے عید. تو یہ بڑی عید چھوٹی عید کے پیچھے باقاعدہ ہسٹری ہے، ان کے پیچھے ریزن ہے. یار عید میلاد النبی تم اس ہستی کے نام پر منا رہے ہو جس نے پوری زندگی سادگی سے بسر کی، جنہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری زندگی بسر کر لی، اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کو اور اذیت میں مبتلا کرتے ہو. پوری رات فل والیوم میں اپنے کلام بجاتے ہو، پوری کی پوری سڑکیں بند کر دیتے ہو، مریضوں کو سونے نہیں دیتے ہو. اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی بے حیائی اس عید میں کی جاتی ہے شاید ہی میں نے کسی اور تقریب میں دیکھی ہو. ذرا یہ دیکھ لیجئے.
مجھے یہ بتائیں ان ویڈیوز میں کون سا ایسا اسپیکٹ ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بندہ عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ ایک تو اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں، ہمیں ابلیس سے ملایا جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو عید میلاد النبی کے خلاف ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو عید کے خلاف ہو، ہر بندے کو خوشی اچھی لگتی ہے، اور اسلام بھی اچھی خوشی کو اور حلال خوشی کو تاکید کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے پیسے سے ہمیں ایشو نہیں ہے، آپ پیسہ اپنی شادی پہ لوٹائیں، آپ پیسہ کسی اور تقریب میں لوٹائیں، لیکن جہاں اسلام کی بات ہو تو اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے، اسلام کا غلط امیج لوگوں تک پہنچانے کے بجائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے غریبوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی سنت پر عمل کریں، جس طرح سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات لاجیکل طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ضرور کسی اور کو بھی ٹیگ کیجیے، ضرور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مجھے کافر کا فتویٰ دینے کے بجائے بات کو ذرا سا غور سے سن لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ أعزك أني مقيم الرحال فاسح الخير